کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، جو لائق عزت ہوتے ہیں، ہر حال میں عزت ہوتی ہے، کیا کہ میں ڈوبا ہے منظر حیدر کے قدم اور دوش نبی، معراج نبوت سے معراج امامت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، نعرہ صلوات دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، دوزخ کو ہر کا گناہگار چاہیے، جنت کو صرف شہد کا آزاد چاہیے، ہوتی ہے بند کھلتی ہے اصغر کی موٹیاں، ہوتی ہے بند کھلتی ہے اصغر کی موٹیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے کو بھی تلوار چاہیے، جز فاطمہ کے ان اشکوں کے قیمت بتائے تو جز فاطمہ کے ان اشکوں کے
جیسا ہے مال ویسا خریدار دوزخ ہر طرح کا نعرہ صلوات اللہ سب سے ماد کے مولا قاتلی سے پوچھو سب سے ماد کے مولا قاتلی سے اس ملاقات کی ہر بات علی سے سب سے ماد کے مولا قاتلی جسم رکھتا اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے سب سے ماد کے مولا قاتلی بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو سب سے ماد کے مولا قاتلی عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا ضبط کیسے کیے جذبات ضبط کیسے کیے جذبات پوچھو سب سے ماد کے مولا
ملاقات علی سے ہم نہ بولیں گے سرے حشر گواہی کے لیے کس کا ماتم میں اٹھا ہاتھ علی سے کس کا ماتم میں اٹھا ہاتھ علی سے پوچھو سب سے مار کے ملاقات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو سب سے کہ ملاقات علی سے پوچھو لوگ جو وقت کے سلطان بنے بیٹھے ہیں مانگ کے کھائی ہے خیرات علی سے مانگ کے کھائی ہے خیرات علی سے پوچھو سب سے مار کے ملاقات علی سے او علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو سب سے ماد کے آلیے گئے سنام آ گئے فاتحہ صلی اللہ علیہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم محمد حسنین ابن اشرف علی لبیک کہتے رکھی
شان میان میں لبیک کہتے رکھی شان میان پلٹے سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سر کشان تیر ملائے ماہ پھر کھل گئے لپاٹ ہرے نشان پھر کھل گئے ہرے نشان بے کس حسین ظلم و شیعوں میں گر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گر چلتے تھے چاروں سمتوں سے بھالے ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین یہ دکھ نبی کی گود پالے حسین آتے تھے خنجروں کو نکالے حسین آتے تھے خنجروں کو نکالے حسین تیر ستم نکالنے والا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی جنگل سے آئے فاطمہ زہرا امت نے مجھ کو لوٹ لیا اس وقت کون ہم پہ محبت کرے ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مبتلا ہائے ہائے یہ ظلم عالم کا مبتلا سو ہے زخم تنے چار زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک زینب نکل حسین تڑپتا ہے پردہ الٹ کے بنت علی نکلی لرزا قدم خمیدہ کمر غرق ہو چاروں طرف کا تھے سر کو پہ کربلا بتا تیرا مہمان ہے کربلا بتا تیرا مہمان ہے اما قدم بڑھتے لہے کشنا پہنچا تو لاش پر میرے بازو کو تھا پہنچا تو لاش پر میرے بازو کو تھا بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کہہ کے اپنے دل کو میں
کس کے دوہائے دو کس چلاؤں کیا ربستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا دنیا تمام اجڑ گئے ویران بیٹھو کہاں کے گھر تو ایسا خانہ ہو بیٹھو کہاں کے گھر تو ایسا خانہ ہو بیٹھو کہاں کے گھر تو ایسا خانہ ہو لبیک کہتے صلوات بھیجیے باپ سے بلا گلاک برس تو پھر مرنا ہے گلاک برس تو پھر مرنا ہے پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے گلاک برس ہاں تو شاید آخرات مہیا کر لے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے گلاک برس نعرہ سلوات کچھ اتنے بال سکینہ کو بھاگ عباس کچھ اتنے بال
سکینہ کو بھاگ عباس نام اپنا بہشت پا گئے عباس کچھ اتنے والے یہ ان کی عظمت کردار ہے کہ جو بھی کبھی وفا کا نام سنا یاد آ گئے عباس کچھ اتنے والے درود بھیجے باہر سے بلا ایک مطلع دو تین شعر بطور خاص دیکھے بھیا درود بھیجے باہر سے بلا داستان عباس ہے عشق و ایثار و وفا کی داستان آرزوئے قلب شاہ انس و جاں عباس عشق و ایثار و وفا کی داستان مطلب سنیں اس کا مطلب وہ علمدار شہ کون و مکان عباس ہے وہ علمدار شہ کون و مکان عباس ہے لشکر اسلام کی روح رواں لشکر اسلام کی روح رواں بس سلوار بھیجو بات سے بنانا عشق و ایثار و وفا کی داستان شعر سنیں دیکھیں بطور خاص مشکلیں آ ہی نہیں سکتی در شبیر تک مشکلیں آئی نہیں سکتی در شبیر تک حد فاصل بنے کے ان کے درمیان حد فاصل بنے کے ان کے
درمیان آباد عشق و ایثار و وفا کی داستاں بس شعر سنیں دیکھیں فلک بھائی بس یہی دنیا کے غم کہتے ہوئے واپس ہوئے بس یہی دنیا کے غم کہتے ہوئے واپس سنیں ہم وہاں ہرگز نہیں رہتے جہاں ہم وہاں ہرگز نہیں رہتے جہاں بس سلمان بھیجے بازے بولانا عشق و ایثار و وفا کی داستان رات بھر اس خوف سے سوئی نہیں فوج یزید رات بھر اس خوف سے سوئی نہیں فوج یزید قوت شبیر میرے کارواں قوت شبیر میرے کارواں عشق و ایثار و وفا کی داستان بھائی شعر سنیں دیکھیں کیسے پھر سکتا ہے قول حضرت شبیر سے کیسے پھر سکتا ہے قول حضرت شبیر سے جو خدا کی ہے زبان اس کی زبان آباد جو خدا کی ہے زبان اس کی زبان آباد عشق و ایثار و وفا کی داستان بھائی نازک سا شعر ہے بطور خاص دیکھے گا بطور خاص ڈر ہے توحید نصاری میں نہ آ جائے خلل ڈر ہے توحید نصاری میں نہ آ جائے خلل جس پہ دھوکا ہو علی کا وہ جوان جس پہ دھوکا ہو علی کا وہ جوان عشق و ایثار و وفا کی داس بشے سنیں میں نے جب پوچھا مثال
میں نے پوچھا مثل حیدر کیا کوئی دنیا میں ہے؟ میں نے پوچھا مثل حیدر کیا کوئی دنیا میں بڑھ کے دنیا وفا بولی کے بڑھ کے دنیا وفا بولی کے سلوار پہ جب آجا بنانا عشق کوئی سارا وفا داستان عشق کوئی سارا وفا کی داستان سنے شعر یہ بھی ہے اس کی فضیلت ساری دنیا سے الگ کیا فضیلت ہے سنیں یہ بھی ہے اس کی فضیلت ساری دنیا سے خلق میں فرزند خاتون چناس ہے عشق سارا وفا کی داستان اپنے لیے شعر سنیں جو ہے دنیا میں عزادار حسین ابن علی جو ہے دنیا میں عزادار حسین ابن علی فاطمہ راضی ہے ان سے شادماں فاطمہ راضی ہے ان سے شادماں عشق کوئی سارا وفا آخری شعر سنیں کی داستان آج پہ ہے حر کی قسمت کا ستارہ اس لیے آج پر ہے حر کی قسمت کا ستارہ اس لیے میزباں شبیر اس پر مہربان میزباں شبیر اس پر مہربان سلوار بھیجو بازے میرے نے عشق کوئی سارا وفا کی داستان مکہ سنے ہوئے اے قمر میں مدح خانے حضرت شبیر ہو اے
اس لیے میرے سخن کا قدردان، اس لیے میرے سخن کا قدردان، عشق و ایثار و وفا کے سورہ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ محمد حسنین مرحوم ابن سید اشرف علی کے لیے وصال کر دیں۔ چار پانچ بند مرچے گے مولانا تشریف رکھتے ہیں بھائی، پیش خانی کریں گے۔ جس دم حرم شاہ زندہ میں مقید ہوئے، جس دم حرم انبو خلائق ہوا، دروازے پہ ناگا مجمع ہوا، اس درجہ کے مسدود ہوئی راہ، سر شرم سے زنجیر پہ عابد نے رکھا، سر شرم سے زنجیر پہ عابد نے رکھا، بازو میں یتیمان ید اللہ بندھے تھے، اور شامیوں کے طفل وہاں کھیل رہے تھے، اور شامیوں کے طفل وہاں کھیل رہے، مشغول جو تھے کھیل میں اطفال وہ سارے، کرتی تھی سکینہ وہاں حسرت سے نظارے، کہتی تھی کہ کیا ہو گئے ہم جولی ہمارے، جو تھے میرے ہم جولی وہ دنیا سے سدھا، جو تھے میرے ہم جولی وہ دنیا سے سدھا، سب بچے یہاں کھیلتے ہیں خندہ زنا ہے، میں کھیلتی تھی جن سے وہ اطفال کہاں ہے، میں کھیلتی تھی جن سے
اطفال میں کھیل سے وہ اطفال ناگہاں نمودار ہوئی شام غریبا آیا غضب آلود وہاں شمر بدیما اور بولا تماشائیوں سے بالب خندہ اب جا کے ہوتا ہے مقفل در زندہ اب جاؤ کے ہوتا ہے مقفل در اسیران بلا یہ سن کے پریشان ہوا امبو سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند گزارا چلایا پدر اس کا رہا دل کو نہ یارا فرزند بھی بابا اسے پکارا فرزند بھی بابا اسے کہہ وہ طفل لپٹنے جو لگا آکے پدر سے پیدا ہوئی آواز سکینہ کے جگر سے پیدا ہوئی سکینہ کے جگر پیدا ہوئی آواز سکینہ منصا سنے یہاں سے بھر بھر کے دمے سرد یتیمانوں سے گفتار اس طفل کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے یہ لیتا ہے ہر بار ایک ہم ہے کہ باپ کے غربت میں گرفتار ایک ہم کس کو کہوں باپ میرا باپ کہاں ہے میں کس کو کہوں باپ میرا باپ کہاں کو کہوں باپ میرا یہ کہہ کے سکینہ پہ جو رقت ہوئی ناری بس ہایا پدر کہہ کے کئی بار پکاری جھنجھلا کے کہا شمر نے کیوں کر دی ہے زار کرائی سکینہ کو زمین گائی سا کرائی سکینہ تو زمین اب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا تھم جا تجھے ان سب سے جدا بند کروں گا سمجھا تجھے ان سب سے جدا بند کرو تھم جا تجھے ان سب سے جدا پھر شمر نے بازو سکینہ کو جو پکڑا ماں بہنوں کو پھپھیوں کو جب یہاں سے دیکھا اس وقت اسیروں میں قیامت ہوئی برپا
کے قدموں مچل کر گر دکھ یوں لپٹتی بھائی سے وہ اس رنج و مہن میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ رسن میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ رسن یہ دیکھ سجاد سے کہنے لگی ڈر کر ضامن میرے رونے کہ تم ہو جاؤ برادر گر تم سے چھٹی زیست تو میری ہوئے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے کرے شمر ستا اب رو تو جو چاہے کرے شمر بھیا مجھے تو شمر ستم گر سے بچا لے اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے دو بندے اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے اب روئی تو میں رو نہ پھروں میں زنہار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ ستمگار بازو میرے دکھنے لگے عابد بازو میرے دکھنے لگے عابد کس طرح جدا ان میں سے ہوگی سکینہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکے آخری بن پورا مرثیہ تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ یہ کہتی تھی کہ کھینچا ستمگر نے قزارا ارے کرتا جو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا تب عابد بیوان نے رو رو کے پکارا اے شمرو یہ بن باپ کے بچی ہے خدا اے شمر یہ بن بچی ہے غافل تیری دہشت سے نہ ہو سکینہ اب ایسی ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ اب ایسی ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ زندہ میں مقید ہوا الہی بحق زہرا بہا والا من یسمع جو مقروض ہے مومنین السلام علیکم۔ دیکھیے گا یہ تھے مشہور و معروف مرث خان محترم جناب حیدر صاحب جو کہ اپنے بہترین انداز میں ذکر محمد والے محمد سے ہمارے زخمی قلوبوں کو سکون بخش رہے تھے۔ آئیے گا حضرات، جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کی مجلس ایک ایسے مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی عمر ذکر محمد والے محمد میں گزاری اور محمد والے محمد کی محبت میں
اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کیا. بہرحال حضرات، سب سے پہلے میری گزارش، آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا قبلہ کے استقبال میں. دیکھیے گا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تھوڑی دیر بعد فقر قوم، علم کے روشن چراغ، خطابت کے مہتاب مانند آفتاب عاشق آل محمد، ذاکر آل محمد، آل جناب حجت الاسلام مولانا قمر سلطان صاحب سے بھی ممبر ہوں گے. آپ ان کے استقبال کے لیے ایک صلوات سے استقبال فرما دیجئے گا. اس سے بہتر نعرہ صلوات. سرکار اجازت کا طلبگار رہوں گا. میری سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسنین صاحب ابن مرحوم اشرف علی صاحب کی روح کو اصال فرما دیجئے گا. بسم اللہ. درود بآواز بلند صلوات. دیکھیے گا، مجھے حکم تھا محمد عالم زیادی صاحب کا کہ فلک بھائی ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، اور یہ میرے لیے فرسٹ ٹائم ہے آپ کے عزا خانے میں آنے کے لیے. یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے، جبکہ یقیناً آپ میرے سب تمام یہاں پر بزرگوار تشریف فرما ہے اور ہماری اپنی ایک بستی ہے. بہرحال حضرات، میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. سرکار دیکھیے گا، عرض کرتا ہوں کہ جب تک بھی میری سانس فلک چلتی رہے گی، جب تک بھی میری سانس فلک چلتی رہے گی، میری زبان ذکر علی کرتی رہے گی. جب تک بھی میری سانس فلک چلتی رہے گی، میری زبان ذکر علی کرتی رہے گی. اور گر چیر بھی ڈالے گا تو ظالم میرے دل کو، دھڑکن بھی میری نعت علی پڑھتی رہے گی. گر چیر بھی ڈالے گا تو ظالم میرے دل کو، دھڑکن بھی میری نعت علی پڑھتی رہے گی. اور 4 مصرے اور میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے گا. انشاءاللہ اس کے بعد ایک مولائے کائنات کی منقبت سے میں قبلہ کے استقبال کے لیے آپ کے حوالے کروں گا. مطلب ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ علی کے عشق کا جس دل میں نور ہوتا ہے، سرکار علی کے عشق کا جس دل میں نور ہوتا ہے، ارے علی کے عشق کا جس دل میں نور ہوتا ہے، وہ مشکلوں کے پہاڑوں سے دور ہوتا ہے. علی کے عشق کا جس دل میں نور ہوتا ہے، وہ مشکلوں کے پہاڑوں سے دور ہوتا ہے، وہ مشکلوں کے پہاڑوں سے دور ہوتا ہے. اور علی نے یہ کہا مرحب سے لوٹ جا ورنہ وہ ڈوب جاتے ہیں جن کو غرور ہوتا ہے. علی نے یہ کہا مرحب سے لوٹ جا ورنہ وہ ڈوب جاتے ہیں جن کو غرور ہوتا ہے. علی نے یہ کہا مرحب سے لوٹ جا ورنہ وہ ڈوب جاتے ہیں جن کو غرور ہوتا ہے. اور مجھے اس بستی میں آ کے پتہ چلا کہ مرحوم مولا کے ذاکر بھی تھے، ذکر کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر مولا کائنات کے حوالے سے اور عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، سرکار چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، ڈوبتا سورج نکل آیا علی کے واسطے. چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، حیدر بھائی چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، ڈوبتا سورج نکل آیا علی کے واسطے. اور حسن مطلب دیکھے گا، قبلہ تشریف فرما ہے کہ چھپ کے یہ نکلا نہیں لوگوں کسی کے واسطے، ڈوبتا سورج نکل آیا علی کے واسطے. اور یوں تو مشرق سے نکلتا ہے سبھی کے واسطے، پر یہ مغرب سے نکل آیا علی کے واسطے. یوں تو مشرق سے نکلتا ہے سبھی کے واسطے، پر یہ مغرب سے نکل آیا علی کے واسطے. اور ایک شعر وہ ہو گیا ہے جناب ظافر جن کے حوالے سے، شعر دیکھے گا قبلہ کہ ظافر جن کربلا سے کہہ کے یہ بچل دیے، ظافر جن کربلا سے کہہ کے یہ بچل دیے، ارے تیرا غم کافی ہے مولا زندگی کے واسطے. ظافر جن کربلا سے کہہ کے یہ بچل دیے،
تیرا غم کافی ہے مولا زندگی کے واسطے، ظافر دن کربلا سے کہہ کے یہ بات چل دیے، تیرا غم کافی ہے مولا زندگی کے واسطے۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ کرتا ہے آل محمد کی ثنا دل سے فلک، سرکار کرتا ہے آل محمد کی ثنا دل سے فلک، ایک مصرع بھی نہیں کہتا کسی کے واسطے، کرتا ہے آل محمد کی ثنا دل سے فلک، ایک مصرع بھی نہیں کہتا کسی کے واسطے۔ یہ منقبت پہ مولا کائنات کیا سرکار اجازت کا طلبگار رہوں گا۔ مطلب دیکھیں گا ادھر بھائی، عرض کر رہا ہوں کہ کردار مصطفیٰ کا جہاں کو دکھا دیا، کردار مصطفیٰ کا جہاں کو دکھا دیا، ارے کردار مصطفیٰ کا جہاں کو دکھا دیا، دشمن کو بھی حسین نے پانی پلا دیا، کردار مصطفیٰ کا جہاں کو دکھا دیا، دشمن کو بھی حسین نے پانی پلا دیا۔ اور حسن مطلع ملاحظہ فرما لیجیے گا چھٹے امام کے قول میں، یعنی میں مطلع عرض کر رہا ہوں روشنی میں، کہ کردار مصطفیٰ کا جہاں کو دکھا دیا، دشمن کو بھی حسین نے پانی پلا دیا، جنت میں گھر خدا نے اسی کا بنا دیا، قبلہ جنت میں گھر خدا نے اسی کا بنا دیا، ارے جس نے غم حسین میں آنسو بہا دیا، جنت میں گھر خدا نے اسی کا بنا دیا، جس نے غم حسین میں آنسو بہا دیا۔ اب یہاں سے مولا کائنات کی منقبت آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ تیسرا مطلب کہ جنت میں گھر خدا نے اسی کا بنا دیا، جس نے غم حسین میں آنسو بہا دیا، بوزر کسی کو میسم و کمبر بنا دیا، بوزر کسی کو میسم و کمبر بنا دیا، قطروں کو بھی علی نے سمندر بنا دیا، بوزر کسی کو میسم و کمبر بنا دیا، قطروں کو بھی علی نے سمندر بنا دیا، قطروں کو بھی علی نے سمندر بنا دیا۔ اور 13 رجب کو مالک کوثر کے واسطے اللہ نے اپنے گھر میں نیا گھر بنا دیا، 13 رجب کو مالک کوثر کے واسطے، 13 رجب کو مالک کوثر کے واسطے اللہ نے اپنے گھر میں نیا در بنا دیا، اللہ نے اپنے گھر میں نیا در بنا دیا۔ اور ٹھوکر سے دی حیات تو ایک ماں نے یہ کہا، ٹھوکر سے دی حیات تو ایک ماں نے یہ کہا، بگڑا ہوا علی نے مقدر بنا دیا، ٹھوکر سے دی حیات تو ایک ماں نے یہ کہا، ٹھوکر سے دی حیات تو ایک ماں نے یہ کہا، بگڑا ہوا علی نے مقدر بنا دیا۔ اور اجدر کے ٹکڑے دیکھ کے بولی علی کی ماں، بس مقطع ملاحظہ فرما لیجیے گا، بہت زیادہ ٹائم لے چکا ہوں میں، بہرحال کہ اجدر کے ٹکڑے دیکھ کے بولی علی کی ماں، ارے خالق نے میرے لال کو حیدر بنا دیا، اجدر کو ٹکڑے دیکھ کے بولی علی کی ماں، خالق نے میرے لال کو حیدر بنا دیا۔ اور تیرا بھی ذکر ہوگا زمانے میں اے فلک، سرکار تیرا بھی ذکر ہوگا زمانے میں اے فلک، ارے تیرا بھی ذکر ہوگا زمانے میں اے فلک، تجھ کو علی نے ایسا سخنور بنا دیا، تیرا بھی ذکر ہوگا زمانے میں اے فلک، تجھ کو علی نے ایسا سخنور بنا دیا۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، عالی جناب حجت الاسلام سید قمر سلطان صاحب کی خدمت میں ملتوس ہوں کہ وہ منبر پر تشریف لائے اور فضائل آل محمد و مصائب آل محمد سے ہمارے زخمی دلوں کو سکون بخشے۔ آپ ایک صلوات سے آگا کا استقبال فرما دیجیے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اور آگے کر لو تھوڑا سا، اور اوپر کر دو بس۔ لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد حسنین ابن سید اشرف علی کی روح کو احسان سے
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ایک صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، یہ رسول اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں رسول اسلام نے چند چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو تجزیاتی طور پر دیکھنے لگیں تو عربی کا لطف ہمیں آنے لگے گا. مثال کے طور پر اگر ہم سیدھے سیدھے کہتے چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اس میں آپ کو اتنا لطف نہیں آئے گا. لیکن جب آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ بے کیا ہے، اس کا نقطہ کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، تو آپ کو لطف آنے لگے گا. اس لیے کہ عربی عبارت فصاحت و بلاغت سے مزین ہے. اور یہ بات میں ابتدا ہی میں عرض کر دوں، جب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا مزہ اور ہے، سننے کا مزہ اور. متوجہ ہوئے آپ؟ قرآن مجید کے پڑھنے کا مزہ اور ہے، سننے کا مزہ اور ہے. دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی، جو پڑھنے کے مدرسے ہیں وہ اور ہیں، جو سمجھنے کے مدرسے ہیں وہ. یہ ایک عین حقیقت ہے. شیعہ مکتب فکر قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے پر محمول ہے. یہ تو طے ہے کہ جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ سمجھ بھی کیا سکتا. مگر میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، یاد رکھیے قرآن ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے قرآن ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہی نہیں جب ہم اس کی تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں، جب ہم اسے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اور جب ہم اسے اٹھا کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ ہمارے گھروں میں کیا کر رہا ہے؟ اور ہمارے گھروں میں بھی یہ نیچے نہیں رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، جہاں سے سارا منظر دیکھتا رہتا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے جاگ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج چپ ہے، بولتا نہیں ہے، مگر کل جب بولے گا تو کوئی نہیں بولے گا. کل جب قرآن مجید بولنا شروع کرے گا تو اس وقت کوئی نہیں بولے گا. قرآن بتا رہا ہوگا یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. ہم قرآن کو کہہ رہے ہوں گے کل تو بولتا نہیں تھا. اس نے کہا عجیب بات ہے، جس اللہ نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھا دیا. بھائی ایک گوشت ہی تو ہے. یتکلم بلحم، آدمی گوشت کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مقدس کا پڑھنے سے زیادہ مزہ سمجھنے میں ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بھی بتا دوں درمیان میں. یہ اتفاق وقت ہے کہ جب کربلا کے بعد بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے یہ محسوس کر لیا. دیکھیں اب بہت بہت باریک جملہ بھی ہے اس میں. یہ محسوس کر لیا کہ یہ کیا ہوا کہ مسلمان قرآن پڑھ کے بھی بگڑ گیا. مسلمان تو قرآن پڑھ کے بھی بگڑ گیا. اس نے آیتیں پڑھی اور اس کا استعمال نہیں کیا، قرآن پڑھا اور پھر بھی حسین کو قتل کر دیا. لہٰذا اب ایسے مدرسے کی ضرورت ہے جن میں قرآن پڑھایا نہیں جائے، سمجھایا جائے. بھائی اب
اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، اس لیے جناب زینب نے مجالس کی بنیاد ڈالی تاکہ دنیا میں ایک رواج پیدا ہو جائے قرآن کو سمجھانے کا۔ تو یہ مجلسیں قرآن کو سمجھانے کا مدرسہ ہیں، قرآن کو رٹانے کا مدرسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے وہاں چانسز کم ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا آپ قرآن کے پڑھنے کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، میں قرآن کے پڑھنے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کا ہر نظریہ ثواب ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن ہی نے یہ جملہ کہا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ بات تو طے۔ لیکن ایک جملہ مجھے اور یاد آ رہا ہے جو میں یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی آپ توجہ پر محمول کر دوں گا۔ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ انہیں ہدایت کرے گا جو متقین ہوں گے۔ اب میں آپ کی زبان میں بات کروں گا، جب تک زمین ہموار نہیں ہوتی کسان اس میں بیج نہیں ڈالتا ہے۔ ارے بہت متوجہ رہیے گا، تو جب تک زمین ہموار نہ ہو کسان بیج نہیں بوتا ہے، جب تک ضمیر ہموار نہ ہو قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ صاحب قرآن مجید تو ہدایت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہاں، اس نے یہ کہا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ھدی للناس، وہاں 3 آیتیں ایسی سناتا ہوں، 3 نہ صحیح چلیے ایک ہی سنیے، کہ جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں ہدایت نہیں کریں گے۔ مثلا ایک جگہ کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ہم کسی بھی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتے۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم! توجہ دیجیے گا، ایک ہوتے ہیں کفار، ایک ہوتے ہیں کفار۔ اب میں کہاں سے سمجھاؤں گا کہ کفار کون ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، ایک جملہ ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے یہ انسان کفورا ہے۔ کفور، کفور کسے کہتے ہیں اور کفور کسے کہتے ہیں؟ کفر کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ میں بس ایک ہی جملہ لایا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا تو سمجھ لیجئے گا، نہیں سمجھیے گا تو میں ڈیٹیل میں تو جاؤں گا نہیں۔ جو کلمے کے ادھر رہتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں، جو کلمے کے ادھر رہتے ہیں انہیں ناشکرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جو کلمے کی باؤنڈری کے باہر ہیں وہ کافر ہیں، اور جو کلمے کی باؤنڈری کے اندر ہیں وہ کفور ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید ہے یہ، خدا کی قسم، اور قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خداوند عالم ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ کبھی بھی ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ظالم ہدایت کے لائق نہیں ہے۔ مان لیا آپ نے؟ تو جب ظالم ہدایت کے لائق نہیں ہے تو امامت کے لائق کیا ہوگا؟ ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے یہ، خدا کے قسم! جب ظالم ہدایت کے لائق نہیں ہے تو امامت کے لائق کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہدہ کبھی ظالمین کو نہیں ملے گا۔ آپ جو چاہیں سمجھیں، لیکن جب بھی کوئی ظالم تمہیں ملے جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہو تو ایک لفظ قمر سلطان کا سنیے، فوراً سمجھ لیجئے گا یہ خود والا امام ہے، خدا والا امام نہیں ہے۔ یہ خود والا امام ہے، یہ خدا والا امام نہیں۔
دوسرا ترجمہ اس سے بھی بہتر ہے، یہ منہ بولا امام ہے، اللہ والا امام نہیں، اس لیے کہ اس نے خود امامت کا دعویٰ کیا ہے، اسے پروردگار عالم نے امام نہیں بنایا ہے۔ شاید میں سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا، لیکن ایک لفظ بیچ میں آ گیا ہے تو میں سمجھا دوں۔ دنیا یہ کیسے پہچانے گی کہ ظالم کون ہے، صابر کون ہے؟ اسی پہچاننے کے لیے سارے اماموں نے کسی نے بھی 200 سال کے عرصے میں طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا میں پھر کہوں اس جملے کو؟ کیا میں اس جملے کو پھر کہوں؟ ذوالفقار گھر میں تھی مگر علی نے خلافت کے لیے اٹھائی نہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ حضرات تک میری باتیں پہنچ رہی، میرے مولا کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کہ اٹھاتے ہی اندازہ تاریخ کر لے گی کہ یہ آدمی ظالم ہے، صابر نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ دنیا کو پتا تو چلے کہ امامت ظالم کو نہیں ملتی ہے، صابر کو ملتی ہے۔ اب ایک اور حسین لفظ آ گیا، 200 سال کے عرصے میں سب کے پاس طاقت تھی مگر طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ سب کے پاس طاقت تھی مگر طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کوئی تو تھے 35 سال تک علی کا خاموش بیٹھے رہنا ترجمہ کر رہا تھا اس بات کا کہ علی ایک بہترین صابر کا نام ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ 35 سال تک خاموش کیوں رہے؟ رسول اللہ 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال کے بعد اعلان کیا نبوت کا، تو 40 سال نبی خاموش کیوں رہے؟ علی 35 سال خاموش کیوں رہے؟ تاکہ پتہ چل سکے اصلی جانشین کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک باریک بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک بہت باریک بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ یہ سوچ کے سن لیجئے گا کہ وہ ایک مولوی کا درد ہے جو آپ تک پہنچے گا۔ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدی للناس، اور ایک جگہ کہا کہ یہ ظالمین کو ہدایت نہیں کرے گا، یہ فاسقین کو ہدایت نہیں کرے گا۔ ایسا کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کسی ظالم کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا میرا جملہ تھا؟ خدا کی قسم بھئی اس کا تو یہی مطلب ہوا، جب قرآن ہدایت کرتا ہے انسانوں کے لیے اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں ظالمین کو ہدایت نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ ظالمین کو انسان نہیں مان رہا ہے۔ دیکھیں یہ الزام ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام انسان کو آتنکوادی بناتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام نے کہا کہ سنو، اگر تم نے کسی کا پانی چھین لیا ہے تو وضو نہیں کر سکتے، تو جب ہم چھینے ہوئے وضو کی عبادت قبول نہیں کریں گے تو چھینے ہوئے باغ کی حکومت کیا قبول کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ اگر کسی کی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس جگہ کا مباح ہونا بہت ضروری ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ہو یا جس کی بھی ہو اس کی اجازت آپ کو ہو۔ تو جو اسلام 2 رکعت نماز برداشت نہیں کرتا ہے غصبی زمین میں، وہ پوری شریعت کیسے برداشت کر لے گا غصبی مزاج پر؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم ہدایت نہیں کریں گے ظالمین کو۔ ایک اور رخ ہے جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ علماء کی مدد مجھے مل رہی ہے، ان سے انرجی مجھے حاصل ہو رہی ہے، اسی لیے میں حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے قرآن سے ہدایت میں؟ 3 آیتوں میں سناؤں گا، اگر آپ کو لطف آ گیا تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کا رب ان کو ہدایت کرتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اس کا مطلب جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اس کی قرآن سے ہدایت اتنی ہی کمزور ہوگی۔
ایمان جتنا طاقتور ہوگا، دیکھیے آیت سے بات ثابت ہو گئی، آیت سے بات ثابت ہو گئی. اب ایک اور سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا. حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت ہے. اب میں ایک لفظ کہوں، الایمان درجتن والتقوی فوقہ بدرجتن. ایمان ایک زینے کا نام ہے، تقوی دوسرے زینے کا نام ہے. اس کا مطلب مومن اور ہوتا ہے، متقی اور ہوتا ہے. کیا جملہ ہے یہ! مومن اور ہوتا ہے، متقی اور ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی ہو گئے تو اللہ تمہیں تمیز عطا کرے گا حق اور باطل کی. دو سے ہاتھ بعد میں ملاؤ گے، پہلے پتہ چل جائے گا یہ حق ہے یا باطل ہے. ارے کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم! تجارت میں ہاتھ بعد میں ڈالو گے، پہلے پتہ چل جائے گا یہ حق ہے. کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم! ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تم اگر تقوی اختیار کر لو تو تمہیں حق و باطل کا فرق پتہ چل جائے گا. ایک تعریف جو تقوی کی جاتی ہے، اسے آج کل مولوی حضرات ممبر سے پیش نہیں کر رہے ہیں، میں کیے دے رہا ہوں. اس لیے کہ جس مولوی نے لغت پڑھی ہے وہ اسے آرام سے کام کرتا ہے، لیکن مولوی حضرات بیچارے چونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مفاہیم کو پہنچائیں اور آپ تک پہنچانے میں سکشم نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے وہ ایسی بحثوں سے گریز کر جاتے ہیں. مولانا یہ تقوی کیا ہے؟ ایمان تو سمجھ میں آ گیا، لیکن تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ایک تعریف علماء نے کی ہے، اور خصوصاً راغب اصفہانی نے کی ہے. راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ وقایا سے بنا ہے. وقایا کہتے ہیں بچنے کو. اس کی ایک تعریف علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کی ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے. کہ کسی انسان کو کسی راستے پر چھوڑ دیا جائے، بہت سے کانٹے اس میں ہوں، کانٹوں سے دامن بچا کر صحیح و سالم منزل تک پہنچنے کا نام تقوی ہے. توجہ دیجیے گا. جس طرح سڑک، اب ایک تعریف کی ہے آقا خمینی نے. آقا خمینی نے یہ تعریف کی ہے کہ ایک ایسے راستے کا تصور کیجئے کہ جس میں نیچے بھی کانٹے ہوں اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوں کانٹوں کی. وہ کہتے ہیں کہ دامن کو سمیٹ کر بچا کر، کوئی دامن کرتے کا کوئی دامن جھاڑی میں الجھ کے پھٹ نہ جائے، ان راستے کو پار کرنے کا نام تقوی ہے. اب یہاں سے جو جملہ لکھا ہے وہ میں سب سے زیادہ قربان ہوں اس جملے پہ، کہ جس طرح کسی کانٹوں بھرے راستے کو پار کرنا دامن اور پیر بچا کر، اسی طرح دنیا کو پار کرنا حلال و حرام کی وادی سے. حلال و حرام کی وادی سے سفر کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں اور آپ کو تقوی کی اس سچویشن پر اترنا چاہیے، اس سچویشن پر اترنا چاہیے. دیکھیں اب ایک بہت اچھی آیت آنے جا رہی ہے جس کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا اور آپ بولتے رہ جائیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے مومن روز ترقی کرے. ظاہر سی بات ہے، وہ انسان نہیں ہے جو دکان کو ترقی دے ایمان کو ترقی نہ دے. میں شاید اپنی بات پہنچا نہیں سکا. جو مکان کی آرائش میں لگا ہو ایمان کی آرائش میں نہ لگا ہو. میں اب بھی جو سامان کو بڑھا رہا ہو ایمان کو نہ بڑھا رہا ہو. اب تو بالکل صاف ہو گئی، اب تو بالکل صاف ہو گئی. روزانہ سامان بڑھے ایمان نہ بڑھے. معاف کیجئے گا، کسی منجمد شے کو ایمان نہیں کہتے ہیں.
جو ہر روز ترقی کرے اسی کا نام ایمان ہے. اگر ترقیوں کے راستے بند ہوتے تو نماز واجب تو ہوتی، نماز مستحب نہ ہوتی. یہ بات ان تک پہنچے گی جو مجلسیں سنتے چلے آئے ہیں. مستحب کا مطلب ہی یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھ چکے ہو، جی نہیں بھرا ہے تو 4 رکعت اور پڑھ لو. کیا جملہ کہا ہے میں نے. اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس میں مجلس کو چپ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے عشاء پہ نماز ختم کر دی، اب تم چین سے سو جاؤ، لیکن اب بھی چاہتے ہو تو دروازہ کھول کے رکھا ہے. نماز شب کے لیے مصلی بچھا دو. تم اسپیشل عبادت کرنا، ہم اسپیشل عنایت کرتے چلے جائیں. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. تم خصوصی عبادت میں لگ جانا، ہم خصوصی عنایت میں لگ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے نماز شب پڑھ رہے ہو، رات کے 2 بج رہے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، رات کے 4 بج رہے ہیں، تم ہزاروں میں اکلوتے ہو جو مصلی پہ کھڑے ہو. کیوں کھڑے ہوتے؟ کیونکہ تم ان کی طرح نہیں ہو جو بستر پہ پڑے ہیں، تم ان کی طرح ہو جو مصلی پہ کھڑے ہیں. تمہارا جاگنا اسپیشل ہے، خصوصی ہے. تو ہمارے یہاں بھی اب بھیڑ کم ہو گئی ہے، اکثریت سو رہی ہے، تم ہی جاگ رہے ہو. فتحجد باللیل عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. تم نماز شب پڑھو، ان قریب تمہیں پروردگار عالم اس منزل پہ پہنچا دے گا جہاں لوگ تمہاری تعریف کریں گے. مقام محمود اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ تمہاری تعریف کرنے لگیں گے. کیا بہترین جملہ کہا ہے آغائے جواد عاملی نے اپنی راز عبادت میں کہ اگر انسان نماز شب پڑھے تو زندگی بھر اسے کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں، اس کا چہرہ اتنا چمکتا رہے گا کہ دن سے زیادہ راتوں کو چمکے گا. کہتے ہیں کسی الگ سے خوبصورتی کے لیے کسی الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایمان ترقی نہیں کر رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ منجمد ایمان کے لیے کوشاں ہیں. اگر کوشاں ہیں تو ٹھیک ہے. دیکھیں اب بہت ساری آیتیں تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک آیت سنیے اور اس موضوع کو پڑھتے ہوئے، کٹھن موضوع کو پڑھتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اس تلاش کا نتیجہ ہے کہ جسے میں کرتا رہتا ہوں، آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ مومنین کو اس حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتا جس پر وہ ہیں، یہاں تک کہ انہیں پہچان کرا دے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے. آغا یہ نچوڑ تھا اس موضوع کا، یہ نچوڑ تھا اس موضوع کا. اب میں مجلس کو بھی مجلس بنا لوں، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی دور سے آیا ہوں تو آیتوں ہی میں الجھا کے چلا جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کل کے خبیث کو نہ پہچانا وہ کل ناکام تھا، جس نے آج کے خبیث کو نہ پہچانا. ارے کیا جملہ ہے یہ خدا. جس نے کل کے خبیث کو نہیں پہچانا وہ کل ناکام تھا، جس نے آج کے خبیث کو نہ پہچانا. کا مولانا آج کا خبیث کون ہے؟ کل کا خبیث کون تھا؟ کل اکثریت نے یزید کو نہیں پہچانا تو اس کے ساتھ تھی، آج اکثریت نے اسرائیل کو نہیں پہچانا. ارے بہت توجہ سے سنیے گا. آج اکثریت نے اسرائیل کو نہیں پہچانا. کا مولانا کب تک اپنے لفافے پر نقطوں کی بوچھار کرتے رہو گے؟ نقطوں کی بوچھار نہیں کر رہا ہوں، مگر اب تک کا جواب دے دیا ہے ایران نے. کل تک ساری دنیا ہم سے پوچھ رہی تھی اکیلے حسین ہی کیوں کربلا میں گئے تھے، آج ہم سب سے پوچھ رہے ہیں اکیلا ایران ہی کیوں فلسطین میں آیا ہے. آج ہم سب سے پوچھ رہے ہیں. کل تک ہم پہ اعتراض ہوتا تھا.
دیکھیے کل تک ہم پہ اعتراض ہوتا تھا ارے میاں اگر یزید اتنا ہی برا تھا تو اکثریت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں اگر اسرائیل اتنا ہی برا ہے تو آج اکثریت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ ہاں میں دعوے سے کہتا ہوں جتنا بڑا دشمن کل یزید تھا اتنا ہی بڑا دشمن یہ ہے، مگر کل بھی کم تھے جو اس کے دشمن تھے، آج بھی کم ہی ہیں، بلکہ میں لفظ بدل دوں، کل ایک گھرانہ تھا جو کربلا میں یزید کو ہرانے جا رہا تھا، آج ایک ملک ہے، آج ایک ملک ہے جو اس کو ہرانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے اخبار کل کی حقیقت کو پہچانوا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے اخبار کل کی حقیقت کو پہچانوا رہے ہوں۔ اور اگر آج میڈیا جھوٹے کی تعریف اتنی کر سکتا ہے تو کل تاریخ نے یزید کی کتنی تعریف کی ہوگی؟ مگر آج ایران نے آ کر بتایا ہے کہ نہ کل کسی جھوٹے کے سامنے ہم جھکے تھے، ارے میں نے کیا جملہ کہا ہے، نہ آج کسی جھوٹے کے سامنے ہم جھکیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بھی مصلحت کی چادر اوڑھ کے سو جانا چاہیے تھا، آپ بھی خاموشی اختیار کر لیتے، مال بھی بچ جاتا، افراد بھی بچ جاتے، جان بھی بچ جاتی، اور آپ اپنے ملک کی ترقی کر لیتے اتنی دیر میں۔ تو غلط سوچ رہا ہے، جس دور میں تو زندہ ہو اور اس دور میں تیرے زندہ ہونے کا پتہ نہ چلے تو وہ تیرا بیکار عمل ہے، اپنی زندگی کا پتہ ضرور دینا۔ آج ساری دنیا کو دہشت ہے کتنا اسلحہ ہے ایران کے پاس، یہ تو ایران ہی جانتا ہے کتنا اسلحہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ طاقت چھپنے کا نام نہیں ہے، طاقت میدان میں آنے کا نام ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کچھ تو بتائیے کہ جن کے لوگ کبھی میدان میں نہیں آئے وہ آج بھی میدان میں نہیں آئے، اور جن کا خاندان ہر میدان میں آیا، ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کی، جن کا خاندان ہر میدان میں آیا۔ میں نے کہا ہر میدان سے کیا مطلب؟ ہر میدان سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہر میدان سے مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو خیبر کے میدان میں تھے نہ مباہلے کے میدان، اس کا مطلب یہودیوں کے مقابلے میں بھی ہم ہی تھے، عیسائیوں کے مقابلے میں بھی ہم ہی تھے۔ اگر علی خیبر نہ اکھاڑتے تو یہودیوں کی طاقت کا اندازہ کون کراتا؟ اگر فاطمہ مباہلے میں نہ جاتی تو عیسائیوں کو جھوٹا کون قرار، عیسائیوں کو جھوٹا کون قرار دیتا؟ تو اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ہماری خامیاں ہوتی ہیں کہ ہم ہدایت سے آشنا ہونے کے لیے وہ طریقے اختیار نہیں کرتے جو قرآن مقدس نے ہمیں بتائے۔ اگر قرآن مقدس ہمیں وہ طریقے بتاتا ہے تب ہم وہ طریقے اختیار کرتے چلے جائیں۔ تیسری آیت پہ مجھے بڑا لطف آیا، لیکن اسی نہج کی ایک اور آیت رہ گئی ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا کہ 5,000 روپے میں آپ کو دیتا ہوں ایک تعویذ لکھ دیجیے، تو میں شاید اس کو تعویذ لکھ کے نہ دیتا مگر یہ آیت ضرور بتا دیتا، یہ آیت ضرور بتا دیتا، اور میں آیت ہی پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ ہی کروں گا۔ مومنین کے لیے ہدیہ ہوگی وہ آیت کہ قرآن مجید کبھی کبھی ایسے راستے بھی بتا دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کر لیا تو اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ عنایت کرے گا۔ آغا میں اس سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا تھا،
میں اس سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا تھا. ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ عنایت کرے گا. یجعل لہ مخرجا، پروردگار تمہیں ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا. اس کے بعد ایک اس آیت کا دوسرا جملہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہدایت سے آشنا ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے قرآن مجید کے ان اصلی روپ کو دیکھنا، اصلی الفاظ پر غور و فکر کرنا، بلکہ سمجھنا. اب میں یہاں سے اپنی مجلس کو اس آخری منزل کی طرف لوٹا دوں گا، چونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے حدیث پہ بھی کچھ کہا، لیکن تھوڑا سا حدیث پہ بھی کہہ دوں. من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو بھی محبت آل محمد پہ مرے وہ شہید ہے. یہ آپ نے سن لیا. اصل میں اس حدیث میں 3 لفظیں بہت مشہور ہیں: موت، محبت اور شہادت. بھئی یہ 3 ہی لفظیں تو ہیں، موت، محبت اور شہادت. کوئی تو رشتہ موت کا محبت سے ہے اور کوئی رشتہ محبت کا شہادت سے ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے، کہ مولانا پھر یہ من کیوں کر رہا ہے؟ ہاں اس من کو تو میں ڈھنگ سے سمجھاتا ہوں. اس لیے کہ جب تک یہ من میں نہیں آیا تو کوئی من نہیں سدھرے گا. اس لیے کہ جب ہمیں عربی پڑھائی جا رہی تھی تو ہم سے کہا جا رہا تھا مولانا یہ جو من ہے یہ ایک حرف ہے. میں نے کہا یہ حرف ہے؟ بولے ہاں 2 حرفوں سے مل کے ایک حرف ہے. بولے بالکل صاحب یہ 2 حرفوں سے مل کے ہی ایک حرف ہے. تو میں نے کہا اسے کیا کہتے؟ کہ یہ اکثر و بیشتر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول کیا مطلب؟ جو صاحبان عقل ہیں. اس کا مطلب جہاں جہاں من آیا ہے وہاں ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ صاحبان عقل. اب پھر سے ترجمہ کیجئے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو عقل مند محبت اہل بیت پہ مرے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، بے وقوفوں کی موت کا نتیجہ شہادت نہیں ہے، عقل مندوں کی موت کا نتیجہ شہادت ہے. بے وقوفوں کی موت الگ ہے، عقل مندوں کی موت. کا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آل محمد سے تو سبھی محبت کرتے ہیں. میں نے جاہل نہیں کہا ہے، بے وقوف کہا ہے. بے وقوف وہ بڑا بے وقوف ہے جو آل محمد سے محبت کرے اور اپنی بے وقوفی کو ختم نہ کرے. اس من کو ڈھنگ سے سمجھاؤ قمر سلطان. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون عقل مند ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ عقل مند ذات جو شفاعت کرے گی محشر میں اللہ کی اجازت سے؟ اب تک نہیں سمجھ میں آیا؟ بیٹھے رہو. اب میں وہاں لے کے چل رہا ہوں جہاں گرمی نے سمجھایا تھا کہ من کیا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ترجمہ سنیے خدا کی قسم، جس عقل مند کا میں مولا ہوں، جس عقل مند کا میں مولا ہوں، اس عقل مند کے علی مولا ہے. تھوڑا سا پانی دی، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جس عقل مند کا
میں مولا ہوں. میری مجلس اگر پہنچ گئی اس لفظ میں تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا. اس کا مطلب یہ کہ بے وقوفوں کے مولا نہیں ہے علی, بے وقوفوں کے مولا نہیں ہے علی, عقل مندی کے مولا ہیں. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے کیا کہنے ان مولائیوں کے, یہ تو دیوانے ہیں علی کے. خبردار, علی کی محبت دیوانہ نہیں بناتی, دانا بناتی ہے. خبردار, علی کی محبت دیوانہ نہیں بناتی, دانا بناتی ہے. یہ بھری ہوئی مجلس ہے قمر سلطان, اور تمہیں سمجھ رہی ہے. یہ یاد رکھو کہ لیلا کی محبت اور ہے, مولا کی محبت اور. کیا جملہ آ گیا خدا کی قسم. یہ لیلا کی محبت تھوڑی ہے جو دیوانہ بنا دے گی, یہ تو دانا بناتی ہے, دانا عقل مند بناتی ہے. یہ ملنگ پاگل بنا رہے ہیں ہمارا. جو یہ لفظیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں علی کے, دیوانے ہیں علی کے. خدا کی قسم ایک آدمی مشہور ہوا تھا دیوانے سے, مگر اسے بھی تاریخ آج تک نہیں بتا سکی کہ بہلول دیوانہ تھے یا دانا تھے. آج تک نہیں بتا سکی کہ بہلول دیوانے تھے یا دانا تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو, جتنے دشمن تھے انہوں نے دیوانہ لکھا ہے, جتنے دوست تھے. کہیے گا, آپ عام طریقے سے تاریخ میں دیکھ سکتے کہ بہلول کو دیوانہ بھی لکھا گیا اور دانا بھی لکھا گیا. ایک آدمی آیا, بہلول بزنس بتاؤ. بہلول نے دیوانہ بزنس بتاؤ. کا پیاز بھر لے گھر میں. دوسرا آیا, بہلول دانا بزنس بتاؤ. کا لوہا بھر لے گھر میں. ایک مہینے کے بعد یہ پیاز والا روتا ہوا آیا, دیوانے تو نے کیسی بزنس بتائی تھی؟ کہ تو نے دیوانہ کہہ کے پوچھا تھا تو ویسی ہی بتائی تھی. ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. تو نے دیوانہ کہہ کے پوچھا تو تجھے دیوانگی کی بات بتا دی, اس نے دانا کہہ کے پوچھا. تو اس کا مطلب یہ کہ علی کی محبت دیوانوں کے لیے نہیں ہے. اب میں تمہیں مبارکباد دوں گا کہ تمہاری زبانوں پہ جو یہ گلیوں میں ہوتا ہے یا علی یا علی یا علی, یہ صرف عقیدت ہی کا اعلان نہیں ہے, عقل مندی کا بھی اعلان ہے. دیکھنا چاہیں گے اس کا مطلب حد موت تک